Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is probability. Before going into detail, first of all, we will discuss some basic terminologies which will be used later on. In our daily life, we are always concerned about the certainty and uncertainty. So, what is certainty and uncertainty? Suppose we toss a coin and it is quite certain that head or tail will comes up. So, it is certainty because head or tail, one of them will definitely comes up, but which face will turn up, it is uncertain. We cannot say that head will comes up or tail will comes up. So this is uncertainty. Similarly, suppose we throw a dice, it is quite certain that one of the face from the six faces will comes up. So this is certainty. No ambiguity because one of the face will definitely turns up. On the other hand, we are uncertain that which face will comes up. For example, we cannot say that the 2 will comes up or 3 will comes up. So this is uncertainty. Here the question is how probability works. Basically, probability numerically measures the chance of occurrence of an outcome or event. In the example of coin, probability measures that the chance of head is 50%. Similarly, the chance of tail is also 50%. In the case of dice, probability measures that the chance of occurrence of any face of the dice is equal to 1 by 6. Now, we can easily define the term probability as: probability is the numerical measure of uncertainty, or probability is the likelihood or chance of an event occurring, or probability is the branch of mathematics concerning numerical descriptions of how likely an event is to occur or how likely it is that a proposition is true. हम अपनी डेली लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस के साथ हमारा वास्ता पड़ता है. उसमें से एक है सर्टेनिटी जिसको हम यकीनी सूरत हाल कहते हैं और दूसरी है गैर यकीनी. प्रोबेबिलिटी बेसिकली गैर यकीनी सूरत हाल अनसर्टेनिटी को डील करती है. जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है कॉइन की, तो जब हम कॉइन थ्रो करते हैं तो इसमें से हेड या टेल तो आएगा, बट कौन सा आएगा इट इज़ अनसर्टन, ये गैर यकीनी है. इसी तरह से अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो ये तो सर्टन है कि वन ऑफ द सिक्स फेसेस 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, कोई ना कोई फेस तो आएगा डेफिनेटली जब हम डाइस थ्रो करते हैं. लेकिन कौन सा फेस आएगा इट इज़ अनसर्टन, ये गैर यकीनी सूरत हाल है. तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के आने के चांसेस को मेजर करती है. द नेक्स्ट थिंग इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. A random experiment is an experiment or a process for which the outcomes cannot be predicted with certainty. Random experiment में हम outcomes को predict नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जब हम काइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि हेड आएगा या टेल आएगा. इसी तरह से जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो हम उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा फेस जो है वो ऊपर आएगा. तो दिस इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट. और random experiment always produce more than one outcome. The next thing is sample space. Sample space is the complete list of all possible outcome of the random experiment, or the collection of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space of the experiment. We will denote the sample space by S. The size of the sample space is finite, countably infinite or uncountably इनफाइनाइट. बेसिकली जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक से ज़्यादा आउटकम जनरेट कर सकता है. तो सैंपल स्पेस उन आउटकम्स की एक लिस्ट तैयार करता है. एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. फॉर एग्जांपल डेटा सेट 1 S इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है. डेटा सेट 2 S is greater than or equal to 0, uncountably infinite. Toss of a coin S is equal to head or tail, so this is finite. Similarly, roll of 6-sided dice S is equal to 1 2 3 4 5 6 is also finite. The next thing is event. Event is a subset of the sample space. It is denoted by the capital letters A, B, C, etc.
For example, by rolling a die, a set of even number, a set of prime number, a set of squared number, and a number divisible by 3 as given below are the sum of the example of the event. The sample space of this experiment is 1 to 6. The event of even number is 2, 4, 6. The event of prime number is 2, 3, 5. The event of squared number is 1, 4, and the event that a number divisible by 3 is 3, 6. So these are the events, and this is the sample space of an experiment by rolling a die. Operation of set theory. सेट थ्योरी ऑपरेशन हम मैट्रिक और इंटर क्लासेस में कर चुके हैं, और ए यूनियन बी में ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी एंड ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी आर द मेंबर्स ऑफ द ए यूनियन बी. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ए यूनियन बी की, और वो हैं ए यूनियन फाई. ए यूनियन फाई मीन्स खाली सेट के साथ अगर यूनियन लेंगेगा तो वो ए का ही बनेगा, और ए यूनियन ए इज़ आल्सो इक्वल टू ए. ए यूनियन एस यानी कि सुपर सेट जिसको कहा जाता है, या यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम एस मीन्स सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एस मीन्स सैम्पल स्पेस. तो ए यूनियन एस इज़ इक्वल टू एस, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए. इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट सेट्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं या सेट्स कह दें. इसी तरह देयर आर n events or n sets, so the union of n sets are equal to union of the ai. नेक्स्ट थिंग जो है वो इंटरसेक्शंस है, और इंटरसेक्शंस में all those elements which are common to a and b are the member of a intersection b. So a intersection b is already marked here. तो यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा इंटरसेक्शंस का है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई इज़ इक्वल टू फाई. ये फाई जो है ना ये खाली सेट को कहते हैं. इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए इज़ आल्सो इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन एस इज़ इक्वल टू ए. यूनियन के केस में ए यूनियन एस इज़ इक्वल टू एस होता है, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में ए इंटरसेक्शन एस इज़ इक्वल टू ए. इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज़ आल्सो इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. द इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट्स a1 a2 up to an is defined to be the event that contains all outcomes which belongs to all of the n events. यानी कि इसमें तमाम वो आउटकम्स आएंगे जो इन सब में कॉमन हैं. इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, आई गोज़ 1 to n, इन सब में जो कॉमन हैं वो इसका हिस्सा होंगे. ये इंटरसेक्शन है. इसके बाद आता है कम्प्लीमेंट. तो कम्प्लीमेंट इस तरह का होता है कि अगर इवेंट आपके पास ए है तो इस ए के अलावा जो बाकी है दैट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ ए. यानी कि ये जो कम्प्लीमेंट है ये आपका, ये जो कम्प्लीमेंट है ये वाला है, ये शेडेड एरिया जो है ये कम्प्लीमेंट है. द कम्प्लीमेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ए कम्प्लीमेंट और उसका कम्प्लीमेंट विच इज़ आल्सो इक्वल टू ए. यानी कि आप ये ए है, आप इस ए का कम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा, और जब आप इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये फिर वापस ए हो जाएगा. इसी तरह खाली सेट का कम्प्लीमेंट ले लेंगे. अगर ये इस तरह से एक सैम्पल स्पेस है तो इस एक सैम्पल स्पेस में कोई इवेंट नहीं है, यानी कि इवेंट नहीं है, वो खाली सेट है, तो उस खाली सेट का जो है ना वो कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बेसिकली सैम्पल स्पेस ही बचेगी. इसी तरह से ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एस. ये कैसे हो जाएगा? आप इस ए को देखें, ये पूरा ए है और ये ए कम्प्लीमेंट है, ये ए कम्प्लीमेंट है, ये वाला, ये बेसिकली ये ए कम्प्लीमेंट. आप इस ए यूनियन ए को करेंगे तो ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट एंड ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, जब इनका यूनियन इकट्ठा होता है तो ये सारी की सारी जो सैम्पल स्पेस है ये बन जाती है. इसलिए ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस. इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, कि इस ए में और इस ए कम्प्लीमेंट के दरमियान कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, देयरफॉर इज इक्वल टू फाई, यानी कि खाली सेट है. इसके बाद एग्जांपल आती है
کہ ڈیٹا سیٹ 1 if a is greater than or equal to 3 errors then a complement is equal 1 2 3 کہ ایررس مینس کوئی غلطیاں ہیں. فار ایگزامپل ٹائپنگ بک کی ٹائپنگ میں ٹائپو مسٹیکس ہو سکتی ہیں, تو دیز آر دا ایررس. تو اس میں اے کیا ہے, اے از دا سیٹ آف گریٹر دین اور اکول ٹو 3 ایررس. اب 3 سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 3 سے زیادہ 3 ہو سکتا ہے, 4 ہو سکتا ہے, 5 ہو سکتا ہے, اینڈ سو آن انفائنائٹ. اسی طرح سے اس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا؟ 3 اور 3 سے زیادہ تو اے نے لے لیے ہیں, تو 3 سے پیچھے کم از کم کتنے ایررز ہو گئے کہ کوئی ایررز نہیں ہوگا. یہاں پر یا ایک غلطی ہوگی یا 2 غلطیاں ہوں گی, تو یہ اے کمپلیمنٹ آ گیا. ڈیٹا سیٹ 2 میں اے از ایکول ٹو ایکس وچ از گریٹر دین آر اکول ٹو 3 اینڈ لیس دین آر اکول ٹو 5. تو اس کے علاوہ اے کا کمپلیمنٹ کیا بنے گا کہ 3 سے کم ویلیوز اور 5 سے زیادہ ویلیوز. تو یہ یہاں پہ 0 1 2 تک آتا ہے کہ ایکس از گریٹر دین آر اکول ٹو 0 اینڈ لیس دین آر اکول ٹو 2 ہو سکتا ہے, یا لیس دین 3 بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکس از لیس دین آر اکول ٹو 5 تھا, یعنی کہ 5 بھی شامل ہے, تو ہم ادھر ایکس از گریٹر دین 5 لیں گے. تو یہ اے کا کمپلیمنٹ ہو جائے گا. یعنی کہ اے کمپلیمنٹ مینس کہ ادر دین اے ڈسجوائنٹ اور میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس. دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. ڈسجوائنٹ ایونٹس اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں جن میں کوئی پوائنٹ کامن نہیں ہوتا ہے, یہ الگ ہوتے ہیں, یہ الگ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی یہ اوور لیپ نہیں کرتے ہیں, اور اس میں انٹرسیکشن جو ہے وہ خالی سیٹ ہوتا ہے. اس کو ڈسجوائنٹ ایونٹ کہتے ہیں یا میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ ڈائس تھرو کرتے ہیں تو اس میں ایک ایونٹ ہم نے لیا ہے 1 3 5 اور دوسرا ایونٹ ہم نے 2 4 6 لیا ہے, تو اے انٹرسیکشن بی از ایکول ٹو 5 بیکاز there is no point in common, so A and B are disjoint event. Similarly ایک دوسری ایگزامپل ہم لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک ایونٹ ہے جس میں آڈ نمبر ہے اور دوسرا ایونٹ ہے اے نمبر which is greater than 1. تو اس میں 2 3 4 5 6 آئے گا, اور اے انٹرسیکشن سی کے اندر چونکہ یہ 2 پوائنٹ کامن ہیں 3 اور 5, so A and C are not disjoint. The next thing is equally likely events or outcomes. If the occurrence of one outcome or event is as likely to occur as the other outcomes, the outcomes or events are said to be equally likely events or outcomes. دوسرا equally likely کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ equally likely outcome events have same chance to occur. یعنی ہمارے پاس جتنی پاسبلٹیز ہوتی ہیں سیمپل سپیس کے اندر, اس میں ساری کی ساری پاسبلٹیز کے چانس آنے کا ایک جیسا ہوتا ہے. جس طرح کائن ٹاس کرتے ہیں اس میں ہیڈ اور ٹیل دونوں کا چانس 50-50 ہے, سو ہیڈ اینڈ ٹیل آر ایکولی لائکلی. اسی طرح سے اگر ہم ڈائس تھرو کرتے ہیں تو اس میں 6 فیسز کے آنے کا چانسز 1/6 1/6 1/6 ہوتے ہیں, تو آل 6 فیسز آر ایکولی لائکلی. لیکن اگر ڈائس کو ایک سائڈ سے آپ رگڑ کے دیکھیں تو اس کی شیپ چینج ہو جائے گی, اور اب جب اس ایسی ڈائس کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو یہ فیئر کھیل نہیں ہوگا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ڈفرینٹ سائڈز ہیں ان کا سائز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں دس ڈائس از ناٹ ایکولی لائکلی, یعنی کہ آل 6 فیسز آر ناٹ ایکولی لائکلی. فردر ریزلٹس میں ہم اسٹڈی کریں گے ڈی مورگنس لا کو. اب ہم سب سے پہلے لا کو دیکھتے ہیں, ڈی مورگنس فرسٹ لا. یہاں پر اے یونین بی کمپلیمنٹ از ایکول ٹو اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. تو ہم سب سے پہلے اس لیفٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھیں گے. تو یہاں پر آپ جب اس سائڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے کہ آپ اے یونین بی کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں تو یہ ریڈ شیڈڈ ایریا یہاں پر آ جاتا ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھیں تو یہاں پر اے کمپلیمنٹ کیا آ جائے گا, اے کمپلیمنٹ جو ہے یہ والا ایریا شیڈڈ ایریا یہ آ جاتا ہے. آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, یہ جتنا بھی ریڈ ایریا ہے وہ یہ باہر والا ایریا ہے اور یہ والا ایریا ہے. اب ہم اس بی کو دیکھیں گے, بی کمپلیمنٹ میں کون سا ایریا آ گیا, تو یہ بھی آ گیا اور یہاں پر یہ بھی آ گیا. اب اس میں یہ دیکھیں کہ اے کمپلیمنٹ میں یہ باہر والا بھی تھا اور یہ والا ایریا تھا, اور اب بی کمپلیمنٹ میں یہ باہر والا بھی ایریا آ گیا اور یہ بھی آ رہا ہے. تو اس میں پوائنٹ کامن کون سا ایریا ہوا, تو یہ کامن جو ایریا ہوا دونوں میں, اے کمپلیمنٹ میں بھی اور بی کمپلیمنٹ میں بھی جو کامن ایریا ہوا وہ یہ باہر والا ایریا ہوا. اس طرح سے اے یونین بی کمپلیمنٹ از ایکول ٹو اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ.
اب ہم سیکنڈ لا کی طرف آتے ہیں. تو سیکنڈ لا میں آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اے انٹرسیکشن بی آپ کے پاس یہاں پر یہ آ رہا ہے. تو آپ اے انٹرسیکشن بی کا جب کمپلیمنٹ لیتے ہیں کہ ادر دین اے انٹرسیکشن بی, کمپلیمنٹ مینس ادر دین دس. تو ادر دین دس تو پھر یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا, اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ سارا ایریا ہو گیا اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. اب آپ دیکھیں گے اے کمپلیمنٹ کون سا ہے اور بی کمپلیمنٹ کون سا ہے, جیسے کہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں. تو آپ یہ بی کمپلیمنٹ ہو گیا, اس بی میں یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی شیڈڈ ہو گیا, یہ بھی شیڈڈ ہو گیا. اب ہم آپ اے کو دیکھ لیں گے, آپ اس اے میں دیکھیں تو یہاں پر یہ ایریا بھی شیڈڈ ہو گیا اور یہ ایریا بھی شیڈڈ ہو گیا. تو اب چونکہ یونین ہے تو یونین میں ہم جو ہے ان تمام جو کامن ہیں اس کو بھی ایک بار لیتے ہیں اور جو ایک ایک دفعہ ہیں اس کو بھی لیتے ہیں. تو اب یونین میں اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ میں یہ حصہ بھی آ جائے گا, یہ حصہ بھی آ جائے گا اور یہ باہر والا بھی حصہ آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ بالکل اسی کے برابر آیا جو کہ ہم یہاں پر پہلے ہی اسٹڈی کر چکے تھے کہ اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. تو یہ دیکھیں یہ دونوں صورتوں میں اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ از اکول ٹو اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. اور کبھی 3 ایونٹس بھی آ سکتے ہیں اور مور دین 3 ایونٹس بھی آ سکتے ہیں. تو ان کے لیے یہ کچھ اس طرح سے رولس ہیں, ایسوسیٹو اور ڈسٹریبیوٹو وغیرہ یہ